آپ بھی میں بہت خوش ہوں۔ واہ ہمارے گھر شادی ہوگی، وہ بھی پہلی۔ عائشہ اپنی دھن میں شروع تھی، جبکہ ارم بھی بہت خوش تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مہمانوں کو اس لیے پاپا نے دعوت پر بلایا تھا۔ نمرین اپنے دل میں سوچ رہی تھی، اس کو تو لگا تھا کہ ایسے ہی کوئی دوست ہیں پاپا کی جس وجہ سے ماما اتنی تیاری کر رہی ہیں۔ جیسے ہی نمرین کو پتہ چلا تو وہ شاکڈ ہو گئی۔ سب کے گھر پر سب خوش تھے اس رشتے سے۔ نعمان نے اپنے گھر پر اپنی ماما سے بات کی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس طرح سہان نے اپنے بابا سائی اور کرام سے بات کی تھی۔ جب سلطان شاہ کو پتہ چلا کہ سہان سلیم خان کے بیٹی کی بات کر رہا ہے تو بہت خوش ہوا۔ آخر سلیم خان ان کا دوست تھا۔ انہوں نے اکرام سے کہا، ایک بار بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اکرام ابھی چاہتے تھے کہ نمرین کچھ بن جائے، پر سلطان شاہ کے کہنے پر وہ مان گئے۔ اس لیے آج ہی وہ سب مہمان یہاں آئے تھے۔ اکرام کے گھر پر سلطان شاہ، ناز بیگم ہی سلیم خان اور ان کی بیوی کلثوم کو لے کر آئے تھے۔ سب کو ہی نمرین بہت پیاری لگی، جس کی وجہ سے کلثوم بیگم نے ہاں میں ہی جواب مانگا، جبکہ اکرام نے وقت مانگا، کیونکہ وہ ایک بار نمرین سے پوچھنا چاہتے تھے۔ زر میں بتا رہا ہوں تجھے، آج وہ سب واپس آ رہے ہیں نا، میں کل یونی میں کسی سے بات نہیں کروں گا، خاص کر علی سے، وہ تو ہمارا پہلے کا دوست تھا نا۔ وہ اگر جانے سے انکار کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ اس وقت انار کلی بازار میں تھا۔ جب سے وہ بازار میں آئے تھے، اسمارٹ نے بولنا شروع کر دیا۔ جب زر کو سرحان کی کال ہے کہ آج وہ سب واپس آ رہے ہیں، یہ سنتے ہی اسمارٹ کا پارا ہائی ہوا۔ کیا اسمارٹ ٹھیک ہے نا؟ کرنا تو بات ان سے بس، خوش اب چپ کر جا زر۔ شدت گرمی اور چل ملاتی دھوپ میں اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتا آگے بڑھا، یار مجھے یہ تو بتا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ جیسے ہی سمار نے ادھر ادھر دیکھا تو شوق سے پوچھا، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی انار کلی بازار تو کیا ایسے کسی رش والی جگہ پر نہیں گئے تھے۔ یار اعظم کے لیے آئے ہوں، اس نے اپنی نئی شاپ کھولی تھی، تب کہا تھا اس نے کہ آنا، میں آ نہیں سکا، سوچا اب ہو جاؤں۔ وہ ناراض ہے مجھ سے، زار نے فون پر لوکیشن دیکھتے سرسی سے کہا، اور تیز تیز چلنے لگا، آپ ہی بس کرنا، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ کب سے اپنی بہن کو بولی تھی، پر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس اپنے ساتھ انارکلی بازار لے ہی آئی، پریشے کہا نا بابا کی دوائی لینی تھی، اب کچھ نہ بولنا، چپ کر کے چلو۔ انار اس کو ڈانٹتی میڈیکل اسٹور کی طرف گئی تو پریشے بھی ساتھ ہی بڑھی، چلو آپ ہی کام ہو گیا نا، اب چلے۔ پریشے شکر کرتی بولی، نہیں ابھی ہمیں شاپ پر جانا ہے نا، جو نہیں بنی ہے انار کہتی اس کا ہاتھ پکڑتی تیزی سے شاپ کے اندر داخل ہوئی۔ ابھی مجھے گھر جانا ہے، پریشا رونے والی شکل بناتی قسمت آئی، کہاں نہ چلتے ہیں؟ انار آنکھیں دکھاتی نئی لیڈیز ڈریس دیکھنے لگی۔ پریشے منہ بناتے ادھر ادھر دیکھنے لگی کیونکہ اس کو رونا آ رہا تھا۔ اچھا یہ تو آگے ورنہ میں نے سچ میں تم سے بات نہیں کرنی تھی۔ اعظم گلے ملتے خوشی سے بولا اور چائے لانے کے لیے کہا۔ ارے اس اسمارٹ کا منہ کیوں بنا ہے؟ جیسے اعظم اسمارٹ سے ملا تو دیکھ پوچھا، کچھ نہیں یار، ایک دوست سے ناراض ہے۔ یہ زرد شاپ کو دیکھتے ہوئے شرار سے بولا، بھائی یہ کتنے کا ہے؟ انار ایک ڈریس کو دیکھتے بولی، میڈم یہ 5,000 کا ہے جیسے سیل مین نے بتایا۔ انار حیران ہوئی، کیا بھائی دماغ تو ٹھیک ہے نا آپ کا؟ اس میں اب ایسا بھی کچھ خاص نہیں ہو 5,000 کا؟ انار اس سفرا کو واپس اپنی جگہ پر رکھتی بڑبڑائی۔ تبھی اعظم بھی اتنی اونچی آواز سنتا وہاں آیا، میڈم اگر آپ کو ایسی ویسی لگی فراق تو پہلے اٹھانی ہی نہیں تھی۔ سیلز مین نے بگڑ کر گویا ہوا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ انار کو تو غصہ ہی آ گیا، ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے جیسے، چلیے پریشے اتنے لوگ جمع ہوتے دیکھ ڈرتے بولی۔ ایک منٹ کیا ہو رہا ہے؟ اعظم نے آتے ہی اپنے بوائے سے پوچھا۔ سر کچھ نہیں، یہ مس پتہ نہیں کیوں شور مچا رہی ہے، کیا کہا؟ میں ابھی بتاتی ہوں، انار کہتی تیزی سے اعظم کی طرف جو اس کو دیکھنے لگا، جس نے گلابی کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بہت اچھے سے دوپٹے کو سر پر لیا ہوا تھا۔ دیکھیے آپ اپنے سیلس مین کو کوئی تمیز سکھا دیں، آج تو شور ہی ہوں، اگلی بار نہیں۔ انار اعظم کے سامنے انگلی اٹھاتی بولی، جبکہ اعظم تو اس کو دیکھنے میں لگا ہوا تھا۔ زر سمارٹ بھی شور سنتے وہاں تو جیسے زر کی نظر انار سے ہوتے اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی
تو نظر ہٹانا بھول گئی، جبکہ وہ بہت غور سے اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ چلو ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پریشے روتے گھبرائی تو انار کو جانا پڑا، جبکہ زر اس معصوم کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بہن کے بازو کو ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے ابھی کوئی اس کو لے جائے گا۔ ارے شکر ہے، تو آگے کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں میں۔ جیسے ہی انار پریشے گڑھ میں داخل ہوئی، ستارہ بولی جو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، پریشے آج کے بعد روئی نہ، تو مجھ سے بہت برا کوئی نہیں ہوگا تیرے لیے۔ انار ستار کی بات کو اگنور کرتی پریشے سے بولے جو منہ بنا دیا آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ستارہ پریشے کو دیکھ دیا انار سے بولی جس کا غصے سے برا حال تھا۔ کچھ نہیں، ایک بیوقوف سیلز مین سے لڑائی ہوگی۔ انار دوپٹہ اٹھاتی بے باک بولی۔ کیا انار جہاں جاتی ہو لڑائی کر کے آتی ہو؟ ستارہ پانی دیتی بولی۔ اچھا تجھے میں ہی غلط لگتی ہوں؟ انار گلاس رکھتی بڑکا بولی۔ اچھا میری ماں معاف کر مجھے، چل اب چلیں، حور حیا لوگ آ رہی ہیں، آج واپس چلیں، ستارہ بتاتی بیگ اٹھانے لگی۔ پریشے دیکھو میری جان، اتنا ڈرنا اچھا نہیں ہوتا، اور ہر وقت میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، اس لیے چاہتی ہوں کہ تم بہادر بن جاؤ۔ جیسے ہی انار جانے لگی پریشے کو روتے دیکھ پیار سے سمجھانے لگی۔ ابھی بھی میں کوشش تو کرتی ہوں، لیکن پریشے کہتی رک جاتی ہے، جس سے انار اس کو گلے سے لگا لیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن کتنی ڈرپوک معصوم تھی۔ اچھا ابھی میں جا رہی ہوں، مجھے کام ہے، تم بابا کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ میں ٹائم پر آ جاؤں گی اور کھانا کھا لینا، انار کہتی تیزی سے ستارہ کے ساتھ گئی۔ کیا اعظم یار، ایک لڑکی کی باتوں کی وجہ سے تو نے اپنے ہاں کام کرنے والے کو نکال دیا، ٹھیک نہیں کیا۔ استعمار چائے پیتا بولا۔ یار غلطی اس کی تھی، اس نے بدتمیزی کی، اس سے اعظم انار کے چہرے کو یاد کرتے گویا ہوا زار تجھے کیا ہوا؟ جیسے استعمار نے زار کی طرف دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، زار نے ہوش میں آتے گویا ہوا، جبکہ وہ اس وقت بہت پریشان تھا۔ اعظم کیا وہ لڑکی ہمیشہ تیری شاہ پڑھاتی ہے؟ زار مگ رکھتا پوچھنے لگا۔ کیا یار تو بھی نہ، میں خود آج آیا ہوں یہاں پر، اور ویسے بھی یہاں پر بھائی نے سب کو کام پر رکھا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اعظم منہ بناتا بولا۔ پر تو کیوں پوچھا؟ سمارٹ آئی بروز کاتے درخت کرنے لگا۔ چل پھر ملاقات ہوگی۔ زر کہتا اٹھا جانے کے لیے تو سمارٹ بھی اٹھا، چل پھر ملاقات ہوتی ہے، یونی میں اعظم کہتا گلے ملا۔ ماضی آج وہ پورے 7 سال بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ مراد بہت خوش تھا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا، ہر طرف گارڈز کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایک پرکشش ادا چلتا ان کی طرف گیا، گاڑی میں سوار ہوتے وہ میر پور کے لیے روانہ ہوا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف میلے کا سما تھا۔ جنت چل نا یار چلے، شبانہ کب سے اس کو بولے تھے، کل ہی وہ لوگ ساہیوال سے میر پور میں آئے تھے، کیونکہ میر اپنا نے آج حویلی میں پورے شاہوں خاندان اور خان خاندان کو دعوت دی تھی، اس لیے سب آئے تھے۔ شبانہ اور جنت ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست تھی، کیونکہ صفدر شاہ شادی کے بعد واپس میر پور آ گئے تھے۔ وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے، جبکہ جنت وہاں پر سلطان شاہ کے پاس ہی تھی۔ وہ اور شبانہ ایک ہی کالج میں جاتی تھی، اس لیے وہ اچھی دوستیں بھی تھے۔ مجھے نہیں جانا شبانہ، تم جاؤ۔ وہ کمفرٹر واپس لیتی نیند میں بولی۔ وہ اس وقت شاہ حویلی میں تھی اور یہاں سے ان کو میر حویلی جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں صفدر بھائی سے بولتی ہوں کہ ہماری جنت باہر نے نہیں جانا، اس لیے بہتر آپ ہمیں واپس چھوڑیں، کیونکہ ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں۔ کچھ دیر میں شبانہ جانتی تھی کہ جنت کو پڑھائی سے کتنی نفرت، اس لیے جان بوجھ کر یہ کہا تھا کہ جنت اٹھ جائے، اور ہوا بھی یہی۔ جیسے ہی شبانہ جانے لگی، فوراً جنت اس کے پاس آئی اور کمرے سے جانے سے روکا۔ اس کو کیا شبی تو بھی نہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ جنت اپنی نیلی آنکھوں کو سکر دے کر مسائے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، شبانہ کہتی تیزی سے باہر گئی تو جنت بھی منہ بناتے ہوئے فریش ہونے گئی۔ کیا یار تو لینے آ جاتا ہمیں؟ مجھے جیسے ہی میر مراد حویلی پہنچا، سب نے بھرپور استقبال کیا اس کا۔ اس وقت وہ سب مردانہ حال میں بیٹھے اکرام سے بولا۔ سوری یار، یہاں کام بھی تو کرنا تھا نا۔ عدنان انکل کے ساتھ اکرام نے وجہ پیش کی تو مراد چپ ہوا۔ کیا شبی، چل ہم حویلی واپس چلتے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ جنت پوری حویلی میں چکر لگاتی تھک کر بولی۔
جنت مجھے بھی نہیں بولنا، آپ دوبارہ سمجھے؟ شبانہ دانت چبا کر بولی، اور رہی بات جانے کے تو پہلے صفدر بھائی کو آ لینے دو، پھر چلتے ہیں، سلطان بھائی بھی یہاں ہی ہوں گے۔ شبانہ مردانہ حال کی طرف دیکھتی بولی، کیا ہے یار، مانا کہ اپنا انکل کا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اب ہمارے گھر بتائے بنا جا نہیں سکتے۔ جنت غصے سے بڑھ کے، وہ مجھے نہیں پتا، تم جا کے بابی سے پوچھو۔ شبانہ کہتی تیزی سے اوپر کی طرف کے تو جنت بھی عزت میں مردانہ حال کی طرف بڑی کے بھائی سے بات کر سکے۔ جیسے ہی جنت اس طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ حال حالی تھا، وہ تیزی سے حال کے اس طرف کے جہاں سے سب در گزرے تھے۔ جیسے ہی جنت نے دیکھا کہ سب ایک روم میں داخل ہوا، فوراً باہر سے بولی، بھائی مجھے پتا کہ اندر ہیں، ناراض نہ ہونا، میں نے مردانہ حال میں دیکھا ہے کوئی نہیں ہے اندر، اس لیے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ بھائی میں اور شبانہ واپس حویلی جانا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا دوست بھائی آیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے بس جانا ہے۔ بابی نے کہا کہ آپ سے پوچھ کر ہی جا سکتی ہوں، اب میں آپ کو بتا کر جا رہی، پھر مت کہنا۔ جنت کہتی جیسے ہی جانے لگی، وہ تیزی سے روم کا دروازہ کھول اس کے سامنے آیا۔ جنت اپنے سامنے ایک لمبے چوڑے وجیحہ مرد کو دیکھ ٹٹکی اور جلدی سے چادر سے چہرہ چھپاتی تیزی سے گزرنے لگی تو مراد اس کے سامنے آیا۔ جیسے ہی جنت ان پر دیکھا، مراد اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے آج تک بہت خوبصورت لڑکیاں دیکھی لیکن کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ جنت کیا ضرورت ہے تجھے یہاں آنے کی، یہ کون ہے اور اس نے تیرا راستہ کیوں روکا؟ اگر کسی کو پتہ چلا کہ میں یہاں آئی تھی تو سب نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ جنت دل میں سوچتی جلدی سے گزرنے لگی تو مراد پھر ہوشیاری سے آگے ہوتا جنت کا راستہ روک گیا۔ جنت یہ دیکھ رونے والی ہوگی کیونکہ اب اس کو ڈر لگنے لگا تھا۔ دیکھیے آپ میرا راستہ چھوڑیں، اگر میرے بھائی کو پتہ چلا نا تو وہ آپ کو مار دیں گے۔ جنت نے بہت ہمت کر کے مراد سے بہت آہستہ آواز میں کہا، ایسا آپ کے بھائی بھی ہیں؟ کون ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ مراد نے محبت بڑی نظروں سے جنت کو دیکھتے اس کے انداز میں پوچھا۔ جیسے ہی جنت نے یہ سنا اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، جبکہ مراد اپنے سامنے اس نیلی آنکھوں والی پری کو روتا دیکھ حیران ہوا کہ اس کو کیا ہوا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ مراد نے پوچھتے شانے اچکائے، اب مجھے جاننے نہیں دے رہے؟ جنت سوسو کرتی بولی۔ مراد اس کو دیکھ حیران ہوا، پر اس کے چہرے پر دل پر مسکراہٹ بھی سجا گئی تھی، جبکہ آنکھوں سے اس کو جانے کا اشارہ دیا۔ جیسے ہی جنرل نے اسے ایک طرف ہوتے دیکھا، فوراً سے بھاگتے حویلی کے اندر داخل، جبکہ مراد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دور تک اس کو جاتے دیکھنے لگا۔ معافی میر سائیں، مراد ابھی اس طرف دیکھ رہا تھا جب داتا بخش نے اس کو پکارا۔ کیا ہوا داتا بخش؟ مراد نے مسکراتے استفسار کیا۔ میر سائیں آپ کو بڑے میر سائیں یاد کر رہے ہیں؟ داتا بخش نے بہت ادب سے کہا۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے داتا بخش، پہلے یہ بتاؤ یہ جو ابھی لڑکی اندر گئی ہے کون تھی؟ یہ میرا مطلب ہے کس کی بہن تھی؟ مراد اپنی شیو پر ہاتھ پھیرتے درخت کرنے لگا۔ میر سائیں وہ صفدر صاحب کی اکلوتی بہن جنت بی بی ہے، میر سائیں بہت اچھی ہے، معصوم بھی بہت ہے۔ داتا بخش مراد کی آنکھوں میں پیار دیکھتے بہت خوشی سے بولا، ہوں۔ جیسے ہی مراد کو علم ہوا تو خوشی سے سوچتے بولا اور جلدی سے اپنا شاہ کی طرف کیا۔ یار اب تو ناراضگی ختم کر دو، ہم کیا کرتے؟ ہمیں سرحان بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں آنا ہے۔ علی نے سمارٹ کو صفائی پیش کی۔ آج ان صاحب گائے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے اور 3 دن سے سمارٹ نے علی سے، حسن سے، اسد سے بات نہیں کی تھی۔ نہیں کرنی ختم ناراضگی؟ سمارٹ منہ بنا دے گا، کیا یار اب بس کرو زر تو ناراض بھی نہیں ہوا۔ اسد جوس پیتے درمیان میں بولا، اچھا وہ بھی بہت تیز ہے، تم لوگوں کو نہیں پتا؟ سمارٹ زر کو اپنی نظروں میں رکھتا گویا ہوا، تابع زر نے کھا جانے والی نظر سے سمارٹ کو گرا کہ اگر اب آگے کچھ بولے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آیان جو کب سے چپ تھا سمارٹ کی بات سنتے ہی پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں یار، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، زر نے گھونٹ چبا کر بولا۔ اچھا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ یہ سب لڑکیاں کہاں پر ہیں؟ شہریار نے پورے کینٹین میں نظر دوڑاتے پوچھا۔ سیمی، عاشی، سارامنہ ایک ساتھ کلاس روم میں تھی، وہ رہی، حیا، حور، مسکان، وہ تینوں یونیک کے گراؤنڈ میں کسی دوست کا انتظار کر رہی ہیں۔ ایمان سامنے سے آ رہی ہے۔ حسن نے بہت آرام سے سب کے بارے میں بریفنگ دی۔ پریشے اب تو تمہیں ڈر نہیں لگے گا میں آرام سے جاؤں؟ انار پریشے کو آیت کے پاس چھوڑتی پیار سے پوچھنے لگی۔ نہیں ابھی میں خوش ہوں، اب آپ جائیے۔ پریشے آیت کو دیکھتی چاہتے بولی، جبکہ حور حیا مسکراتی بس اس معصوم کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے پھر۔ انار اپنی چھوٹی بہن کو خوش دیکھ ستارہ کے ساتھ وہاں سے گئی۔ پریشے تم
تم عالیہ کے ساتھ یونی کے اندر جاؤ، تمہیں میری دوست ایمان کے پاس چھوڑ دے گی۔ ارے وہی جو ابھی اندر گئی تھی یہاں سے۔ آیت پریشے کو گھبراتے دیکھ سرسی سا بولی۔ اوکے پریشے منہ بنا دی مسائی اور عالیہ کے ساتھ گئی جو کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا پھر جا تم لوگ فارغ ہوگی تو مجھے بتانا۔ آیت فون دیکھتی گوئے ہی ویسے آیت کتنا اچھا ہوتا اگر تم بھی ہمارے ساتھ وہ امتحان پاس کرتی، مطلب پیپر دیتی۔ حیات سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں ضرور دیتی اگر اس دن میرے ساتھ وہ حادثہ پیش نہ ہوا ہوتا۔ آیت 3 سال پہلے کا وہ دن یاد کرتی بولی جب وہ ساحل وال سے لاہور آئی تھی امتحان دینے کے لیے۔ کتنے پیار سے اجازت لیتی اس نے اکرام سے، اور تب اکرام نے دے بھی دی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے ہر ڈر کا سامنا کرے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ آیت جیسے لاہور بہور کے ساتھ ہی یونی گئی تھی جہاں انہیں پیپر دینا تھا۔ وہاں پر ہی آیت کی حیا کے ذریعے ستارہ عالیہ سے ملاقات ہوئی تھی، جبکہ انار کو آیت پہلے سے ہی جانتی تھی۔ حیا سے دوستی آیت حور کی 1 سال پہلے فیس بک پر ہوئی تھی۔ پھر ان کی ہر وقت بات ہونے لگی تو پتہ چلا کہ حیا بھی پولیس میں جانا چاہتی، تو بس ان سب نے سوچ لیا کہ اب جو کرے گی ساتھ ہی کریں گی۔ لیکن جیسے ہی حور حیا لوگ یونی میں گئی ایک لڑکی تبھی آیت کے پاس گئی اور بولا کہ آپ کا نام آیت خان ہے نا، آپ کو باہر کوئی بلانے آیا ہے۔ جیسے ہی آیت نے یہ سنا آیت حور سے کہتی کہ میں دیکھ کر آتی ہوں باہر گئی جہاں لڑکی نے کہا، پر جیسے ہی آیت وہاں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، بس گاڑیوں کے سوا۔ آیت کسی کے شیطانی سمے واپس مڑی یونی میں جانے کے لیے تو ایک گاڑی سے کچھ آدمی نکلے اور آیت کو بے ہوش کرتے گاڑی میں لے گئے، جبکہ وہ لوگ پیپر دینے اندر چلے گئی۔ بہت انتظار کیا آیت کا لیکن آیت نہیں آئی، جبکہ حیا سبھی پریشان تھی یہ کیا ہوا۔ حور گھبراہٹ میں جلدی جلدی پیپر کرتے کلاس سے باہر، تب ہی حیا لوگ بھی آئیں۔ انہوں نے پوری یونی میں آیت کو ڈھونڈا پر آیت کا کچھ پتہ نہیں چلا، جبکہ اس کے فون پر رنگ جا رہی تھی کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ تب ہی حیا کا دماغ کام کیا تو وہ سامنے موجود مارکیٹ میں گئی جس کے باہر کیمرے لگے ہوئے تھے۔ CCTV کیمرے میں دیکھا تو پتہ چلا کہ آیت کو کچھ لوگ گاڑی میں لے کر گئے تو حور کی جان نکل گئی، جبکہ تب ہی اکرام کے اس کو 15 مس کال آ گئے تھے۔ حور نے فون اٹھاتے حیا لوگوں کے کہنے پر جھوٹ بول دیا کہ آیت سو گئی ہے تو اکرام کو حوصلہ وہ آیت کے جیسے ہی آیت نے جیسے آنکھیں کھولی وہ حیران ہوئی۔ تبھی زلیخا بیگم سے آیت کی بات ہوئی تھی، کتنا آیت نے کہا تھا، پر وہ عورت اس کو مارتی وہاں سے گئی کیونکہ شام کو محفل جو سجانی تھی۔ پر جیسے آیت کو اپنے گون میں فون وائبریٹ ہوتا محسوس ہوا تو فوراً فون نکال کر اٹھایا جو حور کا تھا۔ تب آیت نے اس کو بتایا کہ وہ کہاں ہے تو حور نے وعدہ کیا وہ آ جائے گی، لیکن ساتھ ہی حیا نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو وہ کہے آرام سے کرتی جانا، کچھ مت بولنا۔ آیت بھی یہ سنتے ہی خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی حور نے جنت کو کوٹھے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ حیا لوگ باہری اس کا انتظار کریں گی یہ طے کیا۔ حور بہت مشکل سے اندر داخل ہوئی، وہاں جو کچھ تھا حور دیکھ ایک پل کے لیے خود بھی ڈر گئی، لیکن پھر بھی ہمت کرتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ جیسے ہی حور اوپر کی طرف گئی وہاں وہ زلیخا بیگم کی باتیں سننے لگی، جبکہ اس نے کسی کو فون پر بتایا کہ وہ لڑکی کوٹھے پر ہے اور آج رات بس آپ کے سامنے مجاہ کرے گی، اس کے بعد آپ کوٹھے پر آ سکتے ہیں، جو کرنا ہو اس لڑکی کے ساتھ کر سکتے۔ جیسے ہی حور نے یہ سنا تو ساکت رہ کے حور تیزی سے آگے گئی اور 1-2 کمروں کے بعد وہ اس کمرے میں گئی جہاں پہلے آیت کو رکھا گیا تھا، لیکن وہاں آیت نہیں تھی۔ تب حور نے باہر کچھ لڑکیوں کو باتیں کرتے سنا تو اس کو پتہ چلا کہ آیت کو ڈانس کے لیے لے گئے ہیں تو حور پریشان ہوئی۔ حور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ حور جلدی سے وہاں سے ایک لباس پہنتی تیزی سے نیچے کی جہاں وہ مجرا کیا جا رہا تھا۔ حور نے جیسے آیت کو دیکھا تو تیزی سے ان لڑکیوں میں شامل ہوئی جنہوں نے آیت کے ساتھ ڈانس کرنا تھا۔ حور بھی اس میں شامل ہوئی۔ ڈانس کے دوران آیت نے حور کو دیکھا تو آیت کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ حور کو دیکھتے ہی کچھ سکون ملا۔ حور نے ڈانس میں ہی آیت کو گھماتے باہر جانے کو کہا تو آیت گھومتے ہی باہر گئی، جبکہ حور بھی جلدی سے باہر گئی۔ تب اس دوران ہی حور نے 3 آدمیوں کو تھپڑ بھی مارا کیونکہ وہ اپنی حد سے باہر جا رہے تھے۔ حور جلدی سے وہاں سے واک آؤٹ کر کے، جبکہ زلیخا بیگم تو حیران ہی رہ گئی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی کوئی اور ہے۔ جیسے ہی حور وہاں سے گئی سہاں نے زلیخا بیگم کو حور کی رقم ادا کی۔
کہ یہ لڑکی کوئی اور ہے۔ جیسے ہی حور وہاں سے گئی، سہان نے زلیخا بیگم کو حور کی رقم ادا کی کہ اس کو یہ لڑکی چاہیے، جبکہ جب آیت وہاں پر تھی سہان نے صرف اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا، پر جیسے آیت گئی سہان نے حور کو ان آدمیوں کو مارتے دیکھا تو فوراً زلیخا کا بات کیا اور اس کو حور کی قیمت ادا کی۔ حور جلدی سے آیت کو لیتی وہاں سے جانے لگے تو بشیر درمیان میں آیا تو حور نے اس کو بھی دو دیا، جبکہ آیت کی حالت حد سے زیادہ خراب تھی کیونکہ اس کو بے ہوشی کی دوا زیادہ دی گئی تھی۔ حور آیت کو لیتی وہاں سے سیدھا ہاسپٹل گئی اور ٹھیک 2 دن بعد آیت کو ہوش آئی کیونکہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا جس وجہ سے بہت مشکل ہوئی تھی، پر پھر بھی حور نے کسی کو نہیں بتایا۔ آیت کے ہوش میں آنے کے بعد بھی آیت جلدی ٹھیک نہیں ہوئی، اس لیے آیت ہاسپٹل چلی گئی یہاں سے ایمان کے پاس، کیونکہ جب اس نے اکرام کو بولا کہ اس نے پیپر نہیں دیا تو اکرام کو جھٹکا لگا تھا، لیکن پوچھا کچھ نہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آیت خود بتائے۔ اس لیے حیا حور لوگ امتحان پاس بھی کیا اور ٹریننگ کے لیے بھی کی، جبکہ حیا نے جانے سے پہلے اپنے بابا سے بات کی اپنی ایک دوست کا بول کر اور کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ حیا لوگ سینٹر کی ٹریننگ کے لیے، جبکہ آیت کے لیے ایک آرمی آفیسر کی مدد لی، وہ بھی حیا نے اپنے بابا سے بول کر۔ تبھی آیت یونس سے ایک گھر جاتی تھی جہاں اس کو ٹریننگ کرنی ہوتی تھی۔ آرمی آفیسر شاداب خان تھا جس نے بہت اچھے سے آیت کو ٹرین کیا تھا۔ جیسے ہی حور لوگوں کی ٹریننگ ختم ہوئی اور وہ سیکرٹ ایجنٹ بنی تو ان سب نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ سب سے پہلے اس کوٹھے کی جڑ کو ختم کریں گی اور اس کا کام انہوں نے پہلے ہی شروع کیا۔ چھوڑو یار، چلو چلے، اب کیا کر سکتے، آیت کہتی تیزی سے اندر گئی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب پھر سے کچھ یاد کرے وہ جو ہو گیا تھا۔ تو حور اور حیا بھی گئی ماضی۔ ہاں جنت تو ڈر گئی، وہ بھی مراد شاہ سے۔ جیسے ہی گھر آتے جنت نے اپنی داستان شبانہ کو سنائی۔ شبانہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا کہ جنت ڈر گئی، جبکہ شبانہ نے خود اوپر سے سب دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ ہاں تو میں نے کون سا اسے دیکھا تھا جو نہ ڈرتی، وہ سامنے سے جا ہی نہیں رہا تھا تو کیا کرتی میں، جنت مصنوعی ہوگی سے بولی۔ میری بہنا کچھ نہیں ہوتا، میں سمجھ گئی، اس لیے کہتی ہوں اتنا ڈر اچھا نہیں ہوتا۔ شبانہ جنت کے گلے لگتی پیار سے گوئے ہوئی جس سے شبانہ کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ جیسے ہی جنت نے شبانہ کا ڈمپل دیکھا تو مسکراتی اس کو لیتی آئینے کے سامنے لے گئی اور ایک ساتھ کھڑی ہوئی شبانہ اپنی کاری آنکھوں سے دیکھ حیران ہوئی۔ دیکھو شبانہ، تمہارا ڈمپل اور میرا ڈمپل کتنا گہرا ہوتا ہے۔ ہنسنے سے جنت مسکراتی بولی، تبھی شبانہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ یہ تو سچ کہا تم نے، شبانہ اپنی گال پر ایک انگلی رکھتی گویا ہوئی۔ کاش ہم سگی بہنیں ہوتی، جنت سوچتی اداس ہوئی۔ پھر کیا ہوا اگر سگی نہیں ہے تو میری جان بہن تو ہے نا، ایک دوسرے کی دوست بھی۔ شبانہ اس کو اداس ہوتے دیکھ پیار سے بولی، اکرام چل یار مجھے جانا ہے۔ سب طرح پیک کر۔ مراد اگلے دن صبح ہوتے ہی تیار ہوتا بولا، کیا تجھے بھی جانا ہے؟ چل چل۔ اکرام ہوش ہوتا بال بنانے لگا، ہاں تو کیا، بس تو ہی اپنی محبت کو دیکھ سکتا ہے، میں بھی جا سکتا ہوں۔ مراد پرفیوم لگاتے گویا ہو، 1 منٹ تو کس لیے جا رہا ہے؟ اکرام حیران ہوتا پوچھنے لگا، مجھے جنت کو دیکھنا ہے، مراد بے پرواہ بولا۔ جبکہ یہ سنتے اکرام کو کھانسی آنے لگی۔ کیا تو جنت کے لیے کیوں؟ اکرام سمجھ نہیں سکا تو پوچھا، مجھے عشق ہو گیا اس سے۔ مراد اس کی نیلی آنکھوں کو یاد کرتا مسکرایا۔ ورڈ عشق وہ کب ہوا؟ اکرام سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مراد اس کو کیا بول رہا تھا۔ کیوں تجھے محبت ہو سکتی ہے، مجھے عشق نہیں ہو سکتا کیا؟ مراد اپنی کالی آنکھوں سے کس مسایا۔ نہیں میرے بھائی، تو سمجھ نہیں رہا، مطلب تو 2 دن پہلے ہی تو آیا ہے اور عشق میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اکرام نے کہتے شانے چکائے، ہو تو سنو، مراد کہتا اس کو اپنی اور جنت کی ہونے والی ملاقات کا بتانے لگا۔ اکرام سنتے ہی مسکرائے، یار وہ تو ٹھیک ہے پر جنت بہت معصوم ہے، وہ بہت ڈرپوک بھی ہے۔ اکرام اس کی شرارت یاد کرتا مراد کے شانے پر دباؤ دیا۔ ہاں پتہ مجھے، اس لیے تو مجھے اس سے عشق ہوا ہے، مراد کہتا جلدی سے باہر گیا تو اکرام بھی سر جھٹکتا پیچھے گیا۔ کیا بات ہے، برہان شاہ کی ماننا پڑے گا۔ عادیان نیوز میں برہان کو جلسے میں دیکھ سرحان سے بولا جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، ہاں کافی بزی ہے، اگلے مہینے الیکشن ہے، مجھے لگا تھا کہ یہ اتنی جلدی سب سمجھ نہیں پائے گا لیکن وہ سب کچھ سیکھ گیا۔ سرحان ٹائپ کرتے بولا، ہاں یہ تو ٹھیک کہا تم نے،
عدیان بھی اتفاق رکھتا بولا۔